کا دور ہے، انسان کو خود بھی پرکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ہم یقین رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن ہیں نہیں، وہ اللہ سے اور ایمان والوں سے دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ بھی دھوکہ دے رہے ہیں اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں الف لام میم سے لے کر پہلے اپنے متقی اور مومن بندوں کا ذکر فرمایا، اولئک ھم المفلحون تک ایمان والے تقوی اور پرہیزگاری والے بندوں کا ذکر چلا، پھر ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر عذاب عظیم تک اللہ نے خالص کافروں کا ذکر فرمایا۔ یہاں سے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو نہ ایمان والے ہیں اور نہ کافر، دونوں کے بیچ میں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ یہ منافق جو ہیں یہ مذبذب ہے، ڈاما ڈول ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ تو ایسے بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئے، اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے اور اب بھی۔ ان کی حرکتوں سے، ان کی دھوکے بازیوں سے بچنا یوں مشکل ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، من یقول آمنا باللہ، وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں داخل ہو کر، ان کے قریب آ کر، ان سے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمان بنے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی کسی کی چال سے، کسی کے مکر و فریب سے، دھوکے بازی سے جب وہ کھل جاتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ صفات پائے جا رہے ہیں جو منافقوں والی صفات ہوتی ہے۔ سب سے پہلی صفت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ سامنے سے تو اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے جا کر برائی بیان کرتے ہیں، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو رخا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، دو چہروں والا، کہ جب سامنے آتا ہے تو چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب پسے پوچھ جاتا ہے تو چہرہ کچھ اور ہو جاتا ہے، سامنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، پیٹھ کے پیچھے کی کچھ اور ہو جاتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ان آیتوں کے کچھ بات فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ ان کے سردار اور شیاطین ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مسلمان کے ساتھ کیا کر رہے تھے، وہاں پر کھڑے ہوئے ان سے کیا باتیں کر رہے تھے، ان کی محفل میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں ہم ہیں تو تمہارے ساتھ، ان کے ساتھ تو ہنسی دل لگی کرتے رہتے ہیں، انہیں یہ دکھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ہیں نہیں ان کے ساتھ۔ تو کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو کچھ اور رخ ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہیں تو ان کا کچھ اور رخ ہے۔ دوسری خرابی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو دین کے بزرگ ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، صوفیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی عظمت اور ان کا
مقام ان کے دلوں کے اندر قائم نہیں ہوتا۔ ایمان تو لے آتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، مگر اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں سے شفقت و محبت سے پیش نہ آئے، جو ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دکھتا تو ہے ہم میں سے کلمہ پڑھنے والا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ اس کی نشانیاں ہیں، دیکھ لو اگر یہ حرکتیں کرتا ہے، بڑوں کا ادب و احترام نہیں ہوتا، علماء کا احترام نہیں کرتا، دو ٹوک بحث و مباحثے کرتا ہے، مسئلہ پوچھنے نہیں آتا عالم دین سے، بحث کرنے کے لیے آتا ہے، ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے اور ویسا کیوں۔ ارے بھائی کہاں پڑھا تم نے؟ کیا ہو گیا صاحب؟ کوئی تمہارا ہی حق ہے؟ مولویوں کا ہی حق ہے قرآن پر، مولویوں کا حق ہے حدیث پر، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا حق نہیں ہے؟ ارے حق ہے تو حقدار بننے کے لائق تو ہو جاؤ، پہلے قرآن سیکھ لو، حدیث سیکھ لو، پھر تمہارا حق ہے بحث کرو۔ ایک شاگرد اپنے استاد سے بحث کرتا ہے، مگر کب؟ جب اس سے قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، فقہ کے مسائل میں غور و فکر کرتا ہے۔ امام اعظم صاحب سے ان کے شاگرد امام ابو یوسف صاحب بحث کرتے تھے، امام محمد صاحب بحث کرتے تھے، اور ایسی بحث کرتے تھے کہ بحث میں آوازیں بھی ایک دوسرے کے خلاف تیز ہو جاتی تھی، مگر امام صاحب نے اپنے شاگردوں کو پڑھا کر اس مقام پہ پہنچا دیا تھا، اور ان سے یہ فرما دیا تھا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی زیادہ حق بات ہو تو مجھے بتلا دینا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں خبردار کر دینا۔ اگر میں قرآن و حدیث سے کہیں غلط سمجھ گیا تو پھر میں لوٹ کے قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤں گا، اپنی بات کو قائم نہیں رکھوں گا، کیونکہ اللہ اور رسول کی بات پہلے ہے، میری بات پہلے نہیں۔ تو کبھی کبھی آپ اپنے شاگردوں کی بات کی طرف لوٹاتے، بھائی تم زیادہ اچھی بات کہہ رہے ہو، یہ اس آیت کے مطابق ہے، یہ اس حدیث کے مطابق، مگر کیا ان میں علم تھا، حدیث کا علم تھا، اس لیے وہ بحث بھی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن عام آدمی جو نہ پڑھ رہا ہے، نہ پڑھنے کا ارادہ ہے، نہ کبھی پڑھا ہے، 4 دن کہیں صحبت میں بیٹھ گیا اور صرف اپنے آپ کو مولانا کہلانے کے لیے داڑھی چھوڑ دی خالی، تو اس سے آدمی مولانا نہیں ہو جاتا ہے۔ مولانا علم حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے، وہ چاہے تو بحث کرے، اور اگر بغیر علم حاصل کرے بحث کری تو اسے کہا جاتا ہے گستاخ، بے ادب۔ اور گستاخ اور بے ادب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن عظیم میں بھی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بلا وجہ کے بحث و مباحثے کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں قرآن عظیم نے کہا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو پست آواز میں اللہ کے رسول کے سامنے آ کر بات کرتے ہیں، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری والے پست آواز میں باتیں کرتے ہیں۔ اور ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور جو آپ کے حجروں کے پیچھے سے آ کر زور زور سے آوازیں دیتے ہیں، اکثر ان میں سے وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اور ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو اپنی آوازیں ہمارے رسول کی آواز سے اونچی مت کرنا، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو ایسے زور زور سے باتیں مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ آدمی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، برقرار ہے، نمازیں بھی اس کی برقرار ہیں، روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، مگر پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کرایا سب بیکار جا رہا ہے۔ کب؟ جب دل سے اپنے بڑوں کا ادب و احترام نکل گیا، اولیاء کرام کا ادب نکل گیا، صوفیاء اعظام کا احترام نکل گیا، اللہ کے رسول کا احترام نکل گیا، تو اعمال برباد ہو گئے۔ جو منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو ایمان والا، انہیں شعور بھی نہیں۔ تو جیسے اس کو شعور نہیں ہوتا منافق کو، ایسے ہی بے ادب کو بھی شعور نہیں ہوتا کہ بے ادبی نے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم فرما رہے، ایک شخص آیا اور زور سے آ کر کہنے لگا، اے محمد عدل و انصاف سے بانٹنا، ذرا اینٹ کے بول رہا، کون ہے؟ مسلمان۔ ارے مسلمان ہو کر اللہ کے رسول کے سامنے ایسے بات کر رہا ہے؟ حضور نے دیکھا، اچھا
تو مجھے عدل و انصاف سکھا۔ اگر اللہ کو عدل و انصاف والا مجھے نہیں سمجھا ہوتا اللہ نے، تو تمہارے درمیان رسول بنا کر مجھے کیوں بھیجا ہوگا؟ اپنے تمام بندوں میں سے مجھے جبھی تو چنا ہے اس نے کہ میں عدل و انصاف سے کام کروں گا۔ جب یہ حضور کا غصہ دیکھا تو حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ کرنا یہ تو ہمیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایسے لوگ اب بھی ہیں اور ان کی نسل سے اور اس جیسے لوگ ابھی تو قیامت تک پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور خاص اس آدمی کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ فرمایا قرآن اتنا شاندار پڑھیں گے تو تم اپنے قرآن کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، نمازیں اتنی شاندار پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ ایمان سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہو کہ شکار پہ لگا نہیں لگا، کچھ اس پہ لگا ہوا ہے خون وغیرہ لید وغیرہ، فرمایا تیر پہ کچھ نہیں ہوتا، بالکل صاف۔ فرمایا ان کا دل بھی بالکل ایمان سے صاف ستھرا ہوگا، ایمان کا شائبہ اور دھبا بھی نہیں ہوگا ان کے۔ ایسے لوگ پیدا ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ اٹھ کر مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے، اور جو اس زمانے میں حق کے اوپر جماعت ہوگی اس سے جنگ کریں گے اور اس کے ہاتھوں سے وہ مارا جائے۔ اور فرمایا ان لوگوں کے اندر ایک آدمی وہ ہوگا جس کا ایک بازو ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، بازو لٹکا ہوا ہوگا، ایک ہاتھ صحیح ہوگا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہوں گی، ہڈیاں اٹھی ہوئی ہوں گی، سر اس کا گنجا ہوگا۔ یہ نشانیاں اس کو بیان کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں وہ خارجیوں کی جماعت تھی اور اس نے حضرت علی سے مقابلہ کیا، اور وہ سب کے سب قتل کیے گئے۔ بڑے سخت تھے، بڑے بے ادب اور گستاخ تھے، حضرت علی کی شان میں گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں، مگر اتنا مقابلہ کیا کہ ان کے لاشوں کے چٹے لگ گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا تلاش کرو ان میں وہ آدمی ضرور ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گستاخ کی نسل میں سے۔ لاشیں اٹھا کر جب دیکھا گیا تو نیچے وہ آدمی نکلا، وہی نشانی اس کی، وہی ہاتھ کٹا ہوا اور وہی بازو لٹکا ہوا عورت کے پستان کی طرح، اور وہی ساری کیفیات اس کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی موجود تھا جب حضور کے سامنے اس آدمی نے گستاخی کی تھی اور یہ کہا تھا عدل سے کام لو یا اللہ اے محمد، اور فرماتے ہیں حضرت علی کے ساتھ بھی میں موجود تھا، اور جب وہ آدمی نکلا تو اس کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا یہ دونوں واقعے میری آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش نہیں آتے، علماء کی مجلسوں میں، فقہا کی مجلسوں میں کسی عالم حق سے بات کرنے میں انداز اگر ان کا گستاخانہ ہے، بے ادبانہ ہے، سخت لہجہ ہے، تو انہیں اپنے اوپر نظر کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ گستاخوں میں شامل ہو کر اپنے اعمال کو برباد کر دیں۔ ادب و احترام کے ساتھ کیا چلا جاتا ہے ادب و احترام؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نیچا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دے گا۔ ارے تم اگر ایک عام مومن کے سامنے بھی نرمی سے اور خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہو تو یہ بھی بڑے مرتبے کی بات ہے۔ چہ جائے کہ اپنے عالم سے تم بحث و مباحثے کے ساتھ اور سخت لہجے کے اندر آپ اس سے بات چیت کرو، اس کے ساتھ تو بدرجہ اولا تمہیں نرمی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایسے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی نرم لہجے سے گفتگو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ کسی بات کا تمہیں حکم دیں تو اف بھی مت کرو ان کے ساتھ، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، نہ ان سے اف کہو، نہ انہیں ڈانٹو جھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بہت نرمی سے، بہت آہستہ ان سے بات کیا کرو، کہیں دل نہ دکھ جائے۔ تو ماں باپ کا دل دکھ گیا تو برباد ہو گئے، استاد کا دل دکھ گیا تو برباد ہو گئے، پیر کا دل دکھ گیا تو برباد ہو گئے، اللہ والے کا دل دکھ گیا تو برباد ہو گئے۔ اس لحاظ سے بربادی سے اگر بچانا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر ادب و احترام لانا ہے اپنے بڑوں کا، اور ادب و احترام میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اتنا ادب کہ جو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں، اللہ وہ ادب ہمیں بھی اپنے بڑوں کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا ایمان ہے، ہمارے نیک اعمال ہیں، اللہ انہیں باقی رکھے اور آخرت میں ہمارے کام آنے کے لائق بنائے، اور بربادی سے اللہ تعالی ہمارے ایمان